بہاڑی کے علاقے 13WB میں حکیم عبدالحمید کا قتل ہوا۔ حکیم عبدالحمید کے بھائی نے دوسرے بھائی پر الزام لگایا کہ دونوں کا آپس میں زمین کا تنازع تھا، جو پنچایت کے ذریعے حل ہو چکا۔ اس کے باوجود بھی حکیم عبدالحمید کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ نامعلوم ملزمان کے خلاف جب پولیس نے کھوج لگائی تو بین کرتی بیگم اور اس کے 2 بھائی قاتل نکلے۔ اس قتل کے کیا محرکات تھے؟ گھریلو ناچاکی، جائیداد کا مسئلہ، یا دوسری، تیسری یا چوتھی شادی؟ دیکھیے پروگرام مجرم کون میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان منیب خان۔ بہاڑی کے علاقے میں حکیم عبدالحمید کو سڑک پر قتل کر دیا گیا۔ جو FIR کو پڑھتے ہوئے آپ کو فرسٹ امپریشن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا اپنے بھائی سے تنازع تھا، جس کو پنچایت نے فیصلہ کر کے صلح کرا دی۔ شک یہ ابھرا کہ بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا، خواہ پنچایت میں کچھ ہی فیصلہ ہوا۔ پولیس نے اس سمت انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ بیگم نے بھی اشارہ اسی طرف کیا۔ بیوی کا یہ دعویٰ تھا کہ میرے شوہر کو میرے دیور نے قتل کیا ہے۔ جب پولیس نے انویسٹیگیشن کی تو سٹوری بالکل اس کے برعکس نکلی۔ بیان کرنے والی بیگم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر پلاننگ کی اور اپنے شوہر کو قتل کر دیا۔ ان کے بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں تاکہ ہم جان سکیں کہ اصل معاملہ کیا تھا اور پس پردہ کیا چل رہا تھا اس سے پہلے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ فوجی محمد عارف قادری۔ اچھا فوجی صاحب، کیا ایشو ہوا تھا؟ ایشو سر یہ ہوا کہ وہاں سے ہم راضی نامہ کر کے روانہ ہوئے، تو میں ان کے ساتھ آ رہا تھا سر، تو پل کے پاس جو وہ دونوں اس کے جو سالے تھے وہاں پر موجود تھے، پل کے اوپر۔ آپ ساتھ تھے اس وقت؟ میں ساتھ موجود تھا سر۔ تو FIR میں آپ نے سالوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ جب آ رہے تھے وہاں سے تو پہلا فائر نکالا، میں دوسرے موٹر سائیکل پر تھا بھائی کے ساتھ، چھوٹا موٹر سائیکل تھا، تو انہوں نے پہلا فائر نکالا تو میں تھوڑا پیچھے تھا، جو وہاں پر پمپ ہے نا، پمپ کے تھوڑا سا آگے، پل کے پیچھے پمپ کے آگے انہوں نے پہلا فائر انہوں نے مارا نا سر، تو ان کے ساتھ ہی میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ وہ آدھا کلومیٹر آگے۔ وجہ تنازع کیا تھی؟ تنازع سر اس کا یہ تھا کہ جائیداد کا معاملہ تھا کیا کہ بھئی یہ جو جائیداد ہے یہ اس کو قتل کر دیں گے تو جائیداد جو ہم سنبھال لیں گے۔ جی سر، جائیداد کا معاملہ تھا، جس وجہ پر انہوں نے قتل کیا۔ آپ ملزم اور جو آپ کی بھابھی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ شادی کرتے تھے، اس سے پہلے بھی انہوں نے بارہا کئی شادیاں کی، 1 نہیں 2 نہیں 5 6 شادیاں کی۔ نہیں سر، 3 شادیاں کی ہیں وہ انہوں نے، مطلب، اور چوتھی ان سے 4؟ ہاں جی، چوتھی ان سے کی ہے، چوتھی ان کی ہے، 3 اس کے بعد کی ہیں سر۔ ٹوٹل ان کے مطلب ایک شادی ہے پہلے والی یہ ہے سر، اس کے بعد جو ہے 3 وہ کی ہیں، وہ انہوں نے مطلب فارغ کر دی ہے سر۔ فارغ کیوں کی؟ فارغ کر دی، مطلب طلاق دے دیا، کھلا دے دیا۔ تو ان کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ یعنی بیگم کے ساتھ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ جائیداد کا تو مسئلہ ہوتا ہے، بھائی کے ساتھ ہوتا ہے، کسی ہمسائے کے ساتھ ہوتا ہے، کسی دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ایک فیملی صحیح سے چل رہی ہو تو مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا سر کوئی چال چلن صحیح نہ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ جو ہے نا، میرے بھائی نے شادی دوبارہ کرنے کی ان کو ضرورت پیش آئی۔ دوسری کا کیا ایشو تھا جن کو ڈائیورس دی؟ حافظ آباد میں سے کی تھی سر۔ اچھا، حافظ آباد۔ ہاں جی، سن اس کی ڈائیورس کی کیا وجہ بنی؟ اس کی سر اس نے یہ جو بیوی تھی نا، اس نے اس کو نہیں رہنے دیا۔ وہ جب بھائی باہر چلا جاتا تھا کہاں اپنا دوسرے رقبے میں سر، تو وہ پیچھے اس کو مار پٹائی شروع کر لیتی تھی۔ اس کو مارتی تھی، بھئی یہاں میں ہی موجود رہوں گی اور کسی کو میں نے
نہیں یہاں رہنے دیا. اگر کوئی اور یہ شادی کرے گا. اب ان کے ساتھ کیا جائیداد کا ایشو آ رہا تھا؟ ان کا سر جائیداد کا یہ ایشو آ رہا تھا کہ بھئی آپ کو میں وہاں پر لے جاتا ہوں رقبے میں. تو انہوں نے کہا نہیں میں رقبے میں نہیں جانا, میں تو یہاں پر ہی رہوں گی. ہاں اگر آپ نے ان کا راضی نہ, پہلے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا آپ اگر کوئی اور شادی کر لیں وہاں پر اس کو رکھ لیں اور میں ادھر رہوں گی. یہ کوٹھی جو ہے نا یا یہ جائیداد سے میں وہ نا ادھر سے نہیں جانا چاہتی ہوں, یہاں ہی رہوں گی. جی سر. حکیم عبدالحمید قادری کی لڑائی ہوئی زمین کے کسی تنازع پر اپنے بھائی کے ساتھ. جب یہ تنازع ہوا تو ٹھیک ایک دن کے بعد حکیم عبدالحمید قادری کا قتل ہو گیا. شک گیا, ایک بھائی نے اپنے ہی اس بھائی پر ایف آئی آر کروائی کہ اس نے بھائی کو قتل کر دیا. پولیس نے انویسٹیگیشن کی لیکن سٹوری اس کے برعکس سامنے آئی. اس کا قاتل اس کا بھائی نہیں, اس کی بیگم اور اس کے بھائی تھے. یہ قتل کیسے ہوا, اس کی وجوہات کیا تھی اور کیا مائنڈ سیٹ تھا اور ملزمان کے ذہن میں کیا ہے, انہوں نے یہ قدم کیوں اٹھایا. ملزم میرے ساتھ موجود ہے, اس سے بات کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ یہ ایسا کام اس نے کیوں کیا. ہاں بھائی, نام کیا ہے؟ عرفان جی. عرفان, کیا ہوا تھا؟ سر وہ آدمی بہت غلط تھا, فاشا قسم کا آدمی تھا. مطلب زنا وغیرہ فاشا, جیسے بھی گھر کوئی بھی اور سریکی انداز کوئی بھی عورت منگوا لینا سی گھر دے. اگر کوئی عورت آ جاتی انہوں مریض بن کے آ جاتا سی, انہوں نے بھی وہ کوئی اچھا تعلق نہیں سی جی. اچھا. تو جی وجہ تو گھر ہی پریشان کرتا پیا. کوئی 3-4 شادیاں, پنجویں شادی ہے, یہ ہوں 5ویں شادی کی تیاری کر رہا سی. تو اس نے سمجھاؤ دی بڑی. ایک وقت میں 5 شادیاں کیسے ہو سکتے ہیں؟ شہر پہلے شادی کی تھی اس نے, وہ چھوڑ دی تھی. پھر وہ ہمارے ہمشیرت کے ساتھ شادی ہوئی تھی. پھر اس کے بعد اس نے ایک شادی کی تھی, وہ اس کو 1 مہینہ یا 2 مہینے رکھنے کے بعد اس کو فارغ کر دیا تھا. پھر اس نے ایک حافظ آباد میں پنڈی بھٹیوں کے بعد قتلوں والا چوک ہے, ادھر شادی کی تھی. اس کو 2 مہینے رکھا تھا, اس کو مار مار کے پھر اس کو فارغ کر دیا تھا. ابھی جو یہ مسئلہ بنا ہے, یہ میاں چنو میں کوئی زنا کے کیس میں تھانے گیا تھا. آج سے کوئی 10-15 دن پہلے کی بات ہے. پھر میں نے اس کو بیٹھا ہوں, سمجھایا ہوں کہ یار یہ کام چھوڑ دیں, یہ کوئی کام اچھے تو نہیں ہیں. میں نے سمجھانے کے, لیکن اس کو بندہ بہت ہی عیاش قسم کا آدمی تھا, جس کی وجہ سے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑ گیا. وہ عیاش تھا, وہ شادیاں کرتا تھا, وہ اپنی بیگمات پر تشدد کرتا تھا. آپ کون تھے یہ کام کرنے والے؟ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ قانون نے دیا ہے, شریعت نے دیا ہے, معاشرے نے دیا ہے؟ نہیں سر, میں نے صرف غیرت کی وجہ سے یہ کام کیا ہے. وہ اس نے اپنے بچوں کو تشدد کرتا تھا. ان کو آخری دنوں میں گلے پہ, ہمشیرہ کے گلے پہ بلیڈ رکھ کے بچوں کو پیرے گرا کے لکھواتا ہے کہ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں شادی کروں اگلی. اس کی وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھایا. مطلب میں نے اپنی صرف غیرت اور عزت کی وجہ سے یہ کام کیا ہے. اس میں غیرت اور عزت کہاں, تمہارا نقصان کہاں ہو رہا تھا؟ تم اپنے گھر تھے, مسئلہ تھا, ان کی گھر میں لڑائی وڑائی ہوئی, تمہاری اگر بات درست مان لیں. سر ہماری ہمشیروں کو اس نے بہت تنگ کیا ہوا تھا یہ, جس کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کو گالی علیحدہ سے دیتا تھا, اس کو علیحدہ سے مارتا تھا, بچوں کو علیحدہ ظلم کر رہا تھا ان کے ساتھ. تو مجھ سے تو برداشت نہیں ہوا, میں نے پھر یہ قدم اٹھا لیا جی. اب کیا سمجھتے ہو, ٹھیک کیا غلط؟ سر مجھے تو لگتا ہے میں نے ٹھیک کیا جی, جو ہوگا پھر ہم رب پہ چھوڑتے ہیں. اگر پہلے رب پہ چھوڑ دیتے؟ سر پہلی بار کئی بار رب پہ چھوڑا ہے. وہ انسان جب بالکل تھک ہار جاتا ہے تو اس قدم پہ ایسے کون کرتا ہے؟ کوئی چاہتا ہے کہ اپنی ہمشیرہ کا گھر برباد کرے. اب تم نے اپنی ہمشیرہ کا گھر بنایا, برباد کیا. مجھے یہ تو نہیں پتا کہ برباد ہوا ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ابھی جو ہوا ہے ٹھیک ہو گیا ہے مجھ سے. آپ کو اگر اپنی ہمشیرہ سے اتنی محبت تھی, اتنا انس تھا, ان کے بچوں کے والد کو آپ نے قتل کر دیا ہیں, ان کو یتیم کر دیا,
सर वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन बच्चे जो जिस तरीके वो कर रहा था तो वो भी ठीक तो नहीं कर रहा था ना जी। नहीं, अगर दूसरी शादी कर लेता तो इनका क्या मसला था? हमारे कोई मसला नहीं था, शादियां करता, खर्चे उसने उठाने थे, सब कुछ उसने करना था, हमें उससे कोई वो नहीं था। लेकिन ये हमारे वालिदैन का कौन सा कसूर था, हमारे वालिदैन को गालियां देने का उसको कौन सा हक था, या मतलब हमारे हमशीरा को या बच्चों से पे जुल्म करने का उसको कौन सा हक था? अगर मेरी जगह आप होते तो फिर क्या करते ये? मैं बिल्कुल कानून का सहारा लेता, आइन मौजूद है, कानून मौजूद है। नाजरीन, ये बड़ा अहम नुक्ता है कि अगर कोई भी पढ़ा लिखा या मुनासिब शहरी इनकी जगह होता तो एंटी जो है क्या नाम है वुमेन के हवाले से स्पेशल सेल बनाया गया है आईजी पंजाब की तरफ से, और हर थाने के अंदर ख़वातीन की फ़ोर्स तैनात की गई है। अगर कहीं पे हैरेसमेंट होती है, कहीं पे तशद्दुद होता है ख़वातीन पर, तो पुलिस उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, मीडिया उसको कवर करता है। तो कभी भी मैं इसको मुनासिब रवैया नहीं समझता। निज़ाम मौजूद है उसके पैरेलल, हरगिज़ उसका मतलब ये नहीं कि आप उस तशद्दुद के बदले में कानून को अपने हाथ में लें, कत्ल करें। बिहाड़ी की मेन शाहराह पर हकीम अब्दुल हमीद को कत्ल कर दिया गया। भाई ने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया कि भाई का भाई से तनाज़ा था और उस वजह से कत्ल किया गया है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो मामला यकसर बिल्कुल मुनफरिद निकला। अपनी बेगम ने जो उस वक्त मैयत पर बैन कर रही थी, उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने शौहर को कत्ल कराया। वजह क्या थी? घरेलू नाचाकी थी, जायदाद का इशू था, या दूसरी, तीसरी या चौथी शादी? ये सारे मामलात का अहाता करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एसडीपीओ मज़हर हयात हराज साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब से जानेंगे कि ये मामला क्या है, ये किस तरह से हुआ, और फिर इस अंधे कातिल को कितनी देर में और कैसे फाइंड किया। मज़हर साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब ये क्या इशू है बड़ा, ये किस तरह से वक़ुआ पेश हुआ? ये जो कादरी अब्दुल हमीद है, ये 3 काम करता था। एक तो इसकी हिकमत थी, हिकमत चलाता था, इमाम मस्जिद था, और ये प्रॉपर्टी का काम भी करता था। इसने पीर भी था। 3-4 शादियां की। कुछ लोग बताते हैं कि इसने 4 शादियां की, 3 कन्फर्म है, जिनमें ये फातिमा भी इसकी बीवी है। तो इसको भाइयों के साथ भी लड़ाई थी, लेकिन शुरू में जब इन्होंने प्लान तैयार किया, इसकी बीवी और इसके भाई, उन्होंने कहा कि चूँकि भाइयों की लड़ाई है तो इसमें हम इसका काम तमाम कर देते हैं, और जैसे काम तमाम होगा तो फौरी तौर पे लोग समझेंगे चूँकि भाइयों की लड़ाई है। ये जिस दिन कत्ल हुआ उस शाम को इसने खानेवाल के इलाके में अपने भाइयों से राज़ीनामा किया, वापस आ रहा था तो रैकी करके इन लोगों ने उसके ऊपर हमला किया, जिससे आछी अस्से से फायर किए, जैसे 3 फायर इसे लगे। इसमें आप 3 बातें तीनों नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। नंबर 1 कि जेली पीर बना हुआ था, लोगों की लड़कियों को विलाता था, बीवी के सामने बुराई करता था। नंबर 2 बार बार शादी कर रहा था, बीवी को अब बाद एतमादी पैदा हो चुकी थी कि ये मज़ीद मुझे डाइवोर्स करके शादी करने जा रहा है। चौथा, इसके नाम पे दूसरे भाइयों की निस्बत जो उसके सगे भाई, इसके नाम पे प्रॉपर्टी हथियाने के लिए भी ये काम किया जा सकता है। तो इन्होंने, बीवी ने, जो एक इंतहाई एतमाद का रिश्ता होता है, अपने भाइयों को बुला के प्लान तैयार किया और इसके ऊपर फायरिंग करवाई जब ये वापस आ रहा था। और जब इतला मिली तो उस वक्त तो ये मिली कि एक डेड बॉडी और एक मोटरसाइकिल जो कि साइड पे पड़ा है 13 अड्डे में। तो जब हम पहुँचे तो वो मुर्दा हालत में था, उसको उठाया, हस्पताल ले आए, जिस बाद उसकी शनाख्त हो गई कि कारी अब्दुल हमीद है। उसकी बीवी जो हस्पताल में रो रही थी, उसने फौरी तौर पे दुश्मनी का इज़हार उसके भाइयों पे किया, तो हम समझे कि भाई कातिल हैं।
قریبی دوست, ان کے رشتہ دار, ان کے ہم عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر صاحب, کیا ایشو ہوا تھا؟ ایشو یہ تھا کہ اب وہ شادی کرنا چاہ رہے تھے, تو جائیداد تھی, تو وہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر انہوں نے شادی کر لی تو جائیداد جو ہے نا وہ تقسیم ہو جائے گی. تو نیکسٹ فرائیڈے کو ان کا نکاح تھا. تو انہوں نے حکیم صاحب کتنی شادیاں کر چکے تھے, اور یہ اب اس کے بعد جو شادی کرنی تھی اس کا کتنا نمبر؟ ایک یہ قاتلہ ہے, ایک کو انہوں نے طلاق دی تھی, ایک نے خلا لی تھی. یہ اب چوتھی شادی تھی جو کرنا چاہ رہے تھے. یعنی 3 طلاقیں پہلے ہو چکی تھیں. 2, ایک کو خلا دیے, ایک کو طلاق دی ہے. ایک یہ تھی, اس کو بھی انہوں نے طلاق دی تھی, لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اجازت دے دیتی ہوں, آپ مجھ سے رجوع کر لیں. انہوں نے رجوع کیا, پھر دوسری بیوی کو انہوں نے لڑائی جھگڑا کر کے یہاں سے نکالا. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ میں نے شادی کرنی ہے, یہ جو اب کرنا چاہ رہے تھے. تو 1 مہینہ پہلے ان کی لڑائی ہوئی تو قادری صاحب نے ان کو ڈائیورس دے دی. پھر اس بیوہ نے کہا کہ نہیں, میں آپ کو اجازت دے دیتی ہوں, آپ رجوع کر لیں. تو انہوں نے رجوع کر لیا. تو جس دن یہ واقعہ ہوا, یہ اپنے رقبے پہ گئے ہوئے تھے, تو واپسی پہ یہ واقعہ رونما ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا ہونا چاہیے, ملزمان کا اور بچوں کا کیا ہوگا؟ جنہوں نے یہ کام کیا ان کو سزا ملنی چاہیے, لازمی ملنی چاہیے. جو بھی اس میں انوالو ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. ہاں جی, 302 کا جو سزائیں ہوتی ہیں. اچھا, جب ہماری ملزم سے بات ہوئی تو ملزم یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے پیروں سے بچائے, وہاں پر لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھیں, اور ہماری بہن پر تشدد ہوتا تھا, گالیاں دی جاتی تھیں. اس طرح کی بھی کوئی جو وجہ تنازع تھی وہ تو کوئی ہوگی نا, جس کی وجہ سے دوسری شادی کر رہے تھے, پہلی کی, دوسری کی, تیسری کی, چوتھی کر لی, اب 5ویں شادی کرنا چاہتے تھے. 5ویں نہیں تھی, یہ چوتھی کرنا چاہ رہے تھے. کبھی انہوں نے تشدد نہیں کیا, اس کا کریکٹر صحیح نہیں تھا. اس کا پہلی کا, دوسری کا, تیسری کا, پہلی کا جو جس نے یہ قتل کروایا ہے, اس کا کریکٹر صحیح نہیں تھا. اس کے ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی موجود ہیں. کیا ریکارڈنگ ہے؟ میسج وغیرہ جو جس آدمی کے ساتھ وہ کرتی رہی ہے. کیا میسیجز تھے؟ وہ میں نے ریڈ نہیں کیے, وہ انویسٹیگیشن والوں کے پاس ہیں کہ جو میسج ہوتے رہیں, جو کچھ انہوں نے کیا. وہ تو اس کے بھائیوں کے ساتھ رابطہ تھا نا, جنہوں نے مل کے قتل. بھائیوں کے علاوہ بھی کوئی بندے ہیں, ان کے ساتھ بھی رابطہ تھا. ہاں جی, جب انہوں نے انویسٹیگیشن کیے تو وہ بھی نمبر جو ہے نا وہ انہوں نے ٹریس کیے ہیں, جن پہ ان کی میسنگ ہوتی رہی ہے. اور جس دن انہوں نے قتل کیا ہے اس آدمی نے ان کا نمبر بھی بلاک کر دیا ہے, اس قاتلہ کا. جی, باقی محکمے نے تو بہت اچھی پوزیشن لی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے نا وہ ایک اندھے قاتل کا جو ہے نا وہ سراغ لگا لیا ہے. ہم پولیس کی کارکردگی سے تو بہت خوش ہیں, لیکن اب سزا ملنی چاہیے, وہ بہت ضروری ہے. اور کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں, بس یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے, تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں وہ سے کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے جو ان پہ الزام لگایا جاتا ہے؟ جب انسان ایسا قدم اٹھاتا ہے تو پھر اس نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے تو الزامات لگانے ہوتے ہیں کہ یہ تھا. اگر ایسا ہوتا تو وہ کورٹ تھا, پنچایت تھی, بلکہ اس کے بھائی نے پہلے بھی آ کے قادری صاحب کو گن پوائنٹ پہ ان کے کاغذات, اسٹیٹ لائف کی پالیسی, بینک کے چیک بکس اور ان کے پلاٹس کے جو رجسٹریشن کاغذ ہوتے ہیں وہ سارے انہوں نے اٹھا لیے تھے. انہوں نے دوبارہ پھر یہ سارے جو ہے نا اپلیکیشن دے کے بنوائیں. ان کا لائسنس تھا وہ بھی وہ اٹھا کر لے گئے تھے, جو پیسے پوچھے تھے وہ بھی لے کر گئے تھے. تقریباً 7-8 ماہ یہ کر رہی ہے. ان کا بھائی عمران, اس نے پھر قادری صاحب سے رابطہ کیا کہ اب اگر ایسا کوئی یہ قدم اٹھائے گی تو میں اس کا بندوبست کر دوں گا, آپ اس کو دوبارہ جو ہے نا اپنے طویل میں لیں, اس کو اپنے پاس رکھیں. تو قادری صاحب نے پھر رجوع کر لیا تھا اور اس کو اپنے پاس لے کر آئے تھے. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ان کے قریبی دوست کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ قادری صاحب نے پھر سے اپنی بیگم سے رجوع کیا. پہلے بھی ایک دفعہ ملزم عمران نے گن پوائنٹ پر ان کی کچھ چیزیں لے لیں, پھر مسائل چلتے رہے. ایک ڈسٹرب فیملی تھی, ہر آئے دن, ہر کچھ دنوں کے بعد کچھ نہ کچھ معاملہ خراب ہوتا رہتا تھا, بگڑتا رہتا تھا.
ٹھیک کیا ہے, میں آپ کی جگہ ہوتا تو یہ کرتا, آپ کو اب سمجھ آئی ہے؟ سر مجھے اس ٹائم کوئی سمجھ نہیں آئی, مثلا جتنا میرے ساتھ ہو سکتا تھا, مثلا میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا جی. آپ اب بھی ابھی وہیں پہ کھڑے ہیں میری اس ساری گفتگو کے بعد بھی؟ سر جس طرح کا وہ آدمی تھا نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ٹھیک ہی کیا ہے جی. ناظرین, جب آپ کسی کی مانے نہ, کسی کی سنے نہ, آپ مشورہ نہ کریں اور آپ کے دماغ میں وحشت طاری ہو جائے کہ جو میں سوچتا ہوں وہ درست سوچتا ہوں, کیا کہنا چاہو گے لوگوں کو جو تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ میں تو ان سے بس یہی کہوں گا کہ ایسے بندوں سے پرہیز کریں جو یہ پیری فقیری, یہ مثلا 2 نمبر پیر بنے ہوئے ہیں. پیر بھی تھے حکیم صاحب؟ ہاں, پیر بھی اپنے آپ کو پیر بھی مانتے تھے. تو مثلا کوئی بھی ہماری بہنیں بیٹیاں کوئی بھی ایسے آدمیوں کے پاس نہ جائیں. نہیں, وہ پیری کی آڑ میں کیا کرتے تھے؟ سر وہ جو بھی عورتیں آتی تھیں گھر میں آتی تھیں, گھر میں جوان بیٹی ہے ان کے, وہ باہر کی عورتیں آتی تھیں, ان کے ہاتھ پکڑ لینے, اپنی بیٹی کو ظلم کرنا, مارنا, اور بیوی کو مارنا, بچوں کو مارنا. مطلب یہ کوئی, آپ کہتے ہیں کہ پیر صاحب کے پاس جو جاتے ہیں لوگ ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں؟ نہیں ہے, بالکل نہیں. ایسے بندے کے پاس نہیں ہے مجھے. اچھا, ایسے بندے کے پاس. تو اس کا ثبوت ہے آپ کے پاس, کوئی ویڈیو, کوئی گفتگو ان کی؟ سر وہ آپ چلے جائیں, محلے میں چلے جائیں, اس کا کردار ان سے پوچھ لیں, وہی سب کچھ بتائیں گے, یا بچوں سے آپ لے لیں. یہ ناظرین ملزم اپنے آپ کو کسی فاتح کے طور پر سمجھ رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے درست کیا. یہ درست تھا یا غلط, آئیناً, قانوناً, شرعاً, اور میرے مطابق تو یہ غلط ہے. آپ دیکھیں, اور بڑا اہم نقطہ ہے کہ کبھی بھی ان لوگوں پر اتنا اعتماد نہیں کرنا چاہیے, اور اپنے ان فیملی ممبرز تک ان کو ایکسیس نہیں دینی چاہیے جن سے آپ کا خواہ اعتقاد کا, ادب کا تعلق بھی کیوں نہ ہو. تو ایک سپیس رہنی چاہیے. دعا کرا لیں اگر آپ کا کسی سے اعتقاد ہے, چھونے کا کوئی تعلق موجود نہیں ہے. بہاڑی کے علاقے میں حکیم عبدالحمید کا قتل ہوا. ایک بھائی نے پولیس سے رابطہ کیا, ایف آئی آر کے اندر درج کرایا کہ میرے بھائی حکیم عبدالحمید کا اسلم سے تنازع تھا زمین کے حوالے سے. خدشہ ہے کہ اسلم نے حکیم عبدالحمید کو قتل کر دیا. جب پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا اس کیس کو تو مدعا بالکل الٹ نکلا. حکیم عبدالحمید کا قاتل اس کا بھائی نہیں, اس کے سالے تھے, اس کی بیگم تھی. ان لوگوں نے بڑی مشاورت سے, پلاننگ سے قتل کیا, اور وہی بیگم جب حکیم صاحب کی باڈی گھر پہنچی, ہسپتال پہنچی, تو وہ افسوس کر رہے تھے, رو رو کے ان کی حالت بری تھی. وہ نڈھال تھے. جب انسان اتنا سخت مزاج اور اتنا وحشت ناک عمل لینے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر اس کے لیے یہ ڈرامے کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ہم بہت سے پروگرامز میں آپ کو دکھا سکے کہ جب خون سفید ہوا, قریبی عزیزوں نے اپنوں کو قتل کیا جائیداد کے لیے, معمولی بات کے لیے, بغیر کسی وجہ کے. اس سٹوری کی انسائٹ کیا ہے, یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا اور یہاں تک کیسے پہنچا؟ اس معاملے کو شروع سے اب تک رپورٹ کرنے والے حافظ صالح ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. حافظ صاحب, کیا معاملہ ہے, بیگم نے اپنے شوہر کو کیوں قتل کروایا؟ سب سے پہلے تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ 2 بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہے, ٹیوب ویل کے معاملے میں زمین کا تنازع ہے, اس پہ پنچایت ہوتی ہے اور وہ پنچایت کے اندر صلح بھی ہو جاتی ہے. دونوں بھائیوں کی فہم و تفہیم ہو کے دونوں گھر کو آ رہے ہیں, لیکن راستے میں اچانک سے جو ہے وہ کچھ لوگ آتے ہیں اور فائر مار کے جو ہے حکیم عبدالحمید کو قتل کر دیتے ہیں. موقع پہ یہی پتہ چلتا ہے کہ چونکہ بھائیوں کی صلح ہوئی ہے, ہو سکتا ہے کہ اس بھائی نے ظاہری طور پہ صلح کی ہو, بعد میں اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کروا کے اس کو قتل کروا دیا. پیٹ کے پیچھے چھرا کھونپ, پیٹ کے پیچھے چھرا, کیونکہ یہ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, یہ پہلو ہے کہ ہم لوگ اسی طریقے سے کرتے ہیں, لیکن ایسا ہوا نہیں. لیکن اس وقت جو ہے وہ صورتحال بڑی عجیب تھی.
पुलिस ने जैसे ही 15 पे कॉल मिली, पुलिस ने वहाँ से डेड बॉडी ली, हॉस्पिटल पहुँचाई, तो उसकी खातून, उसकी घरवाली, उसके बच्चे वो सारे वहाँ पे वावेला कर रहे थे। तो पुलिस ने नामालूम FIR दर्ज की, क्योंकि पुलिस को बताया गया कि उसका भाई बाद में आया, हमने वहाँ पे खुद पहुँचे, देखा फलां 3 लोग मौजूद थे। तो पुलिस के लिए ये बड़ी अजीब सी बात थी कि ये कत्ल कैसे हो गया, किसने कत्ल कर दिया, कौन आके कत्ल कर दिया। तो पुलिस के लिए बड़ा मुअम्मा था। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन खुद करती है, पुलिस इन तमाम साइड स्टोरीज़ पे काम करती है, तो फिर उन्हें एक अजीब सी सूरत हाल नज़र आती है, जो हमारे लिए बड़ी लम्हा फ़िक्रिया है कि हम खुद देख रहे होते हैं, रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि हामिद ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, भाई ने गैरत में अपनी बहन को कत्ल कर दिया, इसी तरीके से रिश्तेदारों ने खातून का कत्ल किया। हमेशा हमारे पास उमूमी तौर पे स्टोरीज़ यही आती हैं। इस सारे केस को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ज़हीम साहब ने इन्वेस्टिगेट किया। इनके पास जाते हैं, इनसे बात करते हैं। ज़हीम साहब, आपको जो FIR मिली, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी, वो बिल्कुल अपोजिट थी, मिसलीड कर रही थी आपको। आपने कैसे इसको खंगाला और इन तक कैसे पहुंचे? हाँ जी, मेहरबानी, शुक्रिया। आप ये केस को इस केस को आवाम के सामने लाने के लिए हमारे पास आए। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा वर्दी DPO साहब अमीर अब्दुल्ला नियाजी साहब और हमारे DSP मज़हर हयात राज साहब। उनकी डायरेक्शंस पे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमने इस केस को अपने लिए चैलेंज लिया। हमें IT टीम बहुत अच्छी मिली जिसमें सलीम साहब थे, तो उनके साथ हमने काम करना शुरू किया। बिल्कुल ब्लाइंड मैटर था ये, और जो इंफॉर्मेशन थी वो बिल्कुल अगेंस्ट जा रही थी। असल जो मुलजिम थे उसके अपोजिट थे बिल्कुल जो इंफॉर्मेशन में, मतलब कि केस जा था इसके भाइयों की तरफ, क्योंकि उसका ज़मीन का इशू चलता रहा। लेकिन अल्लाह की मदद थी, सिक्स सेंस ने कहा कि ये भाई कातिल नहीं हो सकते, मसला कुछ हो। आपने उनसे गुफ्तो शनीद की? बिल्कुल, गुफ्तो शनीद में क्लियर हो गया। वो जो औरत थी, बीवी थी कारी साहब की, उसके बिहेवियर से कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिली, कुछ हमने सोचा। आपको यानी शक व शुबात वहीं पे पैदा हो गए? जी, शक व शुबात फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमें मौके पे पैदा हो गया। वो खातून कहाँ है? वो खातून जो इनकी कारी अब्दुल हमीद साहब की वाइफ थी, उनको हम ऑलरेडी हवाला जुडिशल भिजवा चुके हैं। गुनाहगार थी वो प्लानिंग की। अच्छा, वो 302 में आएंगी, 109 में आएंगी, वो अयानत जुर्म में होंगी या कत्ल में? तो वो नहीं थी मुलव्वस? जी, वो अयानत जुर्म में थी। उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर इसको प्लान किया। उनकी आधी सज़ा होगी? जी, वो तो अब जज साहब। वैसे प्रैक्टिस क्या है? हाँ, प्रैक्टिस तो यही है, कानून तो यही कहता है, लेकिन वो जो वर्दी जज साहब हैं वो इसको फाइनल करेंगे शहादतों के बाद। अच्छा, ऐसा है कि फिर हमने IT की टीम से इनकी जो रहाइश है इनके भाइयों की, ये जो इरफान मुलजिम है, रिजवान है, ये 3 भाई हैं, इरफान, रिजवान और इमरान। इरफान और रिजवान की हमने लोकेशन सारी ट्रेस की, एक पॉइंट पे जहाँ ये रहते थे, जहाँ ये आए हैं, जहाँ पे वो कुआं है, जहाँ पे कारी का घर था, इन सारी एक इंच पे हमने इनको ट्रेस आउट किया। 3 दिन लगे आपको इन तक पहुँच? बिल्कुल, 3 दिन सुबह शाम हमें लगे। हमने ट्रेस आउट किया और हमें कोई एक पॉइंट मिल गया, कोई क्लू मिल गया जिससे हम इन तक पहुँचे, और फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो बात क्लियर होगी, प्रूफ होगी। अब ये जो कत्ल इसने किया इरफान ने, बिल्कुल एक गलती है, एक सफ़ाकाना गलती है। वो जो कारी के जो भी जुर्म था, इसके लिए उसको कानून का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। ऐसा नहीं था कि ये उसको कानून अपने हाथ में ले ले। और अब इसके इंस्टिंक्ट्स क्या थे, ये भी दौरान तफ्तीश मज़ीद क्लियर होगा। आया कि इसने उसे बहन की वजह से ही कत्ल किया, या आया कोई जायदाद का इशू था, वो भी अभी हम क्लियर। अच्छा, आप समझते हैं कि इनके पस मंज़र में ये तो नहीं था कि हमारे भांजों की ज़मीन कम हो जाएगी अगर कोई दूसरी शादी होती है, दूसरे वरसा आ जाएंगे? बिल्कुल, ऐसे आपने बहुत अच्छी बात की। बिल्कुल ये रीज़न हो सकता है, क्योंकि जो मरने वाला है उसकी काफ़ी प्रॉपर्टी थी इधर सिटी में, जो उसने खुद बनाई थी। वो एक हकीम भी था, उसकी जो मेडिसिन्स थी काफ़ी पॉपुलर थी, जिससे वो काफ़ी अर्निंग उसकी ज़्यादा थी। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जायदाद का इशू हम अभी मिनिमाइज़ नहीं कर रहे, हम उसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करेंगे और हर बात इंशाल्लाह सफ़े मिसल पे लाएंगे।
اپنے آفیسرز کے نوٹس میں دیں گے اور ملزمان کو سخت سے سخت سزا دلائیں گے. یعنی یہ اس نے آپس کی معمولی جو تلخ کلامی تھی اس پر اس کو وہ رنگ دینے کی کوشش کی. نہیں، تلخ کلامی نہیں، ان کے مقدمات درج تھے، آپس میں بھائیوں کے مقدمات درج تھے، لیکن راضی نامہ ہو چکا تھا. لوگوں نے بتایا کہ پنچایت میں صلح ہوئی، ایک دوسرے کے گلے لگے، روئے، تو وہاں سے تو یہ فارغ ہو گئے. دوسرا وہ فوراً ہسپتال میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، ہماری لوکیشن لے لیں. ہم جب اطلاع ملی کہ بھائی ہمارا قتل ہوا ہے، ہم خانے والم کے علاقے میں تھے، تو پھر ڈائیورٹ کیا. پھر ہم نے جیو فینسنگ کرائی. یہ محمد ظہیم سب انسپکٹر انتہائی ذہانت کے ساتھ اس نے تفتیش کی. تو جب تفتیش کی تو اس کی بیوی نے خود اظہار کر لیا اور اس کے خلاف جو ایویڈنس وہ بھی سامنے آ گئی. اس کو ہم نے جیل بھجوا دیا اسی کے اپنے خامند کے قتل میں. اور یہ عرفان جو ہے اس نے آ کے باقی سب تفتیش میں کلیئر کر دیا ہے کہ کس طرح ہم نے اس کو قتل کیا. تو عرفان بھی گرفتار ہو چکا ہے جس سے اعلیٰ قتل برآمد بھی ہو چکا ہے. تو تفتیش مزید جاری ہے. اس میں باقی کردار رضوان کا رہ گیا ہے، وہ بھی سامنے آنے پہ وہ چھپا پھر رہا ہے. جو بھی میرٹ بنا حق و انصاف کا بول بالا ہوگا. اور جو قاری صاحب فوت ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، ان کے قتل کے ہم پورا مکمل چلان بنا کے عدالت ایڈیشنل سیشن جج گواہیاں پرووائڈ کریں گے. ورثہ کو گواہ بنایا ہے، جو ان کی جائز ولی وارث نے بنایا. تو انشاءاللہ کوئی پتہ نہیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں، اس سے پہلے والے پروگرام میں بھی ایسا ہی ہوا کہ چھوٹی سی معمولی سی بات پر شوہر نے اپنی بیوی اور 3 بچوں کو قتل کر دیا. یہ بھی چھوٹے موٹے مسائل ہیں جن کو اگر ہم کھلے دل سے قبولیت کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں تو ہو سکتے ہیں. جیسے اس دن آپ نے فرمایا تھا کہ شریعت تو اگر غصہ آیا تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ تو پانی پی لو. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ فوری طور پہ جو رد عمل کرتے ہیں یا ایسی شیطانی حرکت کرتے ہیں. اب دیکھیں، بہن جیل گئی، بھانجا جو ہے وہ یتیم ہو گیا، خود جیل جا رہے ہیں، اپنا گھر بھی برباد کر لیا، بہن کا گھر بھی برباد کر لیا. پچھلے ہفتے جس مجرم کون میں ہم نے آپ کو دکھایا، اس میں یہ تھا کہ بڑے دردناک طریقے سے اپنے بیگم اور 3 بچوں کو قتل کیا تھا. اس کی وجہ تنازع بھی گھریلو جھگڑے، معمولی سی باتیں، چھوٹے چھوٹے سے اختلاف تھے. تو کہیں شوہر اس وحشت کو پہنچتا ہے تو کہیں بیوی. تو ہمیں من حیث القوم معاشرتی طور پر سوچنا ہوگا کہ ہم اتنے کرخت مزاج، اتنے خشک مزاج اور اتنے سخت مزاج کب اور کیسے ہوئے تاکہ ایسے مسائل نہ ہوں. جی. پھر اس میں جب انہوں نے پولیس نے دیکھا کہ یہ صورتحال کچھ اور نظر آ رہی ہے تو کام کرتے ہوئے پتہ چلا، انہوں نے جو ہے وہ جیو فینسنگ کروائی، اس کا موبائل ڈاٹا نکلوایا. تو ان میں کچھ ایسے لوگوں کے نمبرز کالز ملی کہ انہیں پتہ چل رہا تھا کہ کن کن کے ساتھ کیسے رابطہ. تو اس میں جو حکیم عبدالحمید قادری کی جو گھر والی ہے، جو اس وقت ہسپتال کے اندر اس کی میت پہ بین کر رہی ہے، رو رہی ہے، چیخ چلا رہی ہے، اسی کا رابطہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے بھائیوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ پہنچ گیا، فلاں جگہ پہ ایسا ہوا، وہ فلاں جگہ پہ رکا ہے. کیونکہ ظاہر ہے یہ اپنی بیوی کے ساتھ رابطے میں تھا، تو وہ بیوی اپنے بھائیوں کو بتا رہی تھی. حافظ صاحب، وہ ملزم الزام لگاتا ہے کہ ہمارے بہنوئی کا کردار مناسب نہیں تھا، وہ ایک 2 نمبر حکیم تھے، لوگوں کی عزتیں ان کے پاس محفوظ نہیں تھیں. تو آپ کے پاس انسائیڈ سٹوری کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بات ملزم بتا رہا ہے کہ اس کا کردار اچھا نہیں تھا. ہم بھی یہی بات سنتے ہیں کہ جب کسی خاتون کا قتل ہوتا ہے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ اس کا کردار نہیں تھا. تب یہی بات سامنے آتی ہے کہ اگر کردار اچھا نہیں تھا، اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے یہ چیزیں سامنے لا رہا ہے. دیکھیں، اگر کردار اس کا صحیح نہیں تھا تو اپنی بہن کو نکاح سے اللہ نے اور قانون نے اس کو ریلیز کیا ہوا ہے کہ وہ کھلا لے لے، چھوڑ دے اپنے خامد کو.
نہیں اس کے ساتھ گزارا ہوتا، لیکن اتنا بڑا اقدام اٹھانا کہ اس کو اپنے خامد کو قتل کروا دینا، خود بیوہ ہو جانا، اپنے بچوں کو یتیم کروا لینا، یہ بہت بڑی یہ انسائٹ سٹوری ہے. اس پہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک اس کے اندر بڑی بات یہ ہے کہ جو حکیم عبدالحمید ہیں یہ کسی مسجد کے اندر امام بھی تھے. اچھا. امام بھی تھے. اب دیکھیں جو ایک معاشرے کا وہ فرد جس نے لوگوں کو دین کے مسائل، دنیا کے مسائل، ہر طرح کی چیزوں کو اجاگر کرنا ہے، انہیں سمجھانا ہے، اگر اس کا اس طرح کا کردار تھا تو لوگوں کی طرف سے اس کا رویہ آنا چاہیے تھا، لوگوں کی شکایات آنی چاہیے تھی. لیکن ملزم یہ بتاتا ہے کہ اس کا کردار نہیں ٹھیک تھا، اس کے معاملات ٹھیک نہیں تھے. اگر نہیں ٹھیک تھے آپ کی بہن کے ساتھ تو یہ چاہیے تھا کہ آپ جو ہے وہ سیپریٹ ہو جاتے. اور عدالت بھی ہے یہاں، قانون موجود ہے، اس میں شریعت موجود ہے، ہر لحاظ سے اس کو سیپریٹ ہونے کا جو ہے وہ طریقہ بتلایا گیا، آپ اس کو علیحدہ ہو جاتے. بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے تفصیلی گفتگو کی. ہر طریقے سے ہر راستہ موجود تھا، شریعت کا راستہ موجود تھا، عدالت کا راستہ موجود تھا. معاشرتی طور پر بہت سے پہلو تھے، آپ اس سے علیحدگی کر سکتے ہیں، لیکن جہاں مسئلہ ہو جائیداد کا، پہلے آپ قتل کریں، پھر اس کے بعد آپ مورد الزام ٹھہرائیں. ایک ایسے امام مسجد کو ہم ان کی گواہی دینے کو تیار نہیں، کیونکہ ہم ان سے نہ ملے نہ ہم جانتے ہیں. تو ایسے سفاک ملزمان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا. آج کی یہ مورل سٹوری تھی کہ ہمیں جذبات میں آئے بغیر آئین و قانون اور شریعت سے رجوع کرنا چاہیے، تاکہ ہم ایسے مسائل سے بچ سکیں، اپنے بچوں کو محفوظ کر سکیں، اپنی فیملی کا نقصان نہ کریں، کسی دوسرے کی فیملی کا نقصان نہ کریں. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان منیب خان کو دیجیے اجازت. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.